ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کار اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جادو کے کرنے کے مختلف واردات کے طریقے ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں ہر روز نئے سے نئے طریقے آ رہے ہیں۔ پہلے زمانوں میں جادو کے طریقہ کار اور ہوتے تھے۔ ہر زمانے میں اکثر بات یہ کہتا رہتا ہوں کہ زمانہ جیسے جدت میں آتا گیا ہے تو جادو کے اندر بھی جدت آتی گئی ہے۔ ایک زمانے میں جادو انسان کو کھلایا جاتا تھا۔ اب اگرچہ ورائٹیاں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا، جو جادو کھلایا جاتا ہے انسان کو، وہ جو پیٹ کے اندر یا معدے کے اندر جس کے اثرات جاتے ہیں، یہ جادو انتہائی خطرناک ہوتا ہے، انتہائی پاورفل ہوتا ہے، اور اس کا علاج جو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ علاج کرنے کے حوالے سے کچھ پوائنٹس ہیں، اگر ان کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ علاج کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس بندے کا علاج ناممکن کی حد تک چلا جاتا ہے۔ کچھ پوائنٹس کیا ہے؟ اکثر تو میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی کہ جادو کے علاج کے حوالے سے 5 اہم پوائنٹس، وہ 5 پوائنٹس اکثر طور پر ایسے ہیں کہ لوگ ان سے ناواقف ہیں، علاج کرنے والے بھی ناواقف ہیں، اور جن کے اوپر جادو کیا جا رہا ہو وہ تو اکثر طور پر کورے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان 5 پوائنٹس کو، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے۔ وہ 5 پوائنٹس انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن یہاں میں نے جو بات کرنی ہے ان 5 پوائنٹس کے علاوہ پر بات کرنی ہے۔ وہ 5 پوائنٹس جو ہے وہ تو ہے بنیادی طور پر علاج میں یہاں جو چیز رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، جو جادو کھلایا جا رہا ہے اس کا جو معدے کے اندر اثرات پہنچ چکے ہوتے ہیں، یہ کیونکہ معدہ غذا کے طور پر انسان کے جسم کے اندر غذا کو جو ہے پہنچاتا ہے، پھر اس کے جو خون بنتا ہے اس میں بھی ان کے اثرات جانا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جادو خون میں شامل ہونے کے تک بھی چلا جاتا ہے۔ اکثر طور پر ایک جادو ایسا ہوتا ہے جو کھلا کر خون میں، اس کا ہدف بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ خون میں شامل ہو جائے۔ وہ الگ جادو ہے، اس کے اوپر کوشش کریں گے ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں، لیکن یہ جادو وہ ہے جس کا اثر معدے کے ذریعے انسان کے اندر پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جادو اکثر طور پر جو ہوتا ہے انسان کو ہلاکت اور بربادی کی طرف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے تو محبت کے جادو بھی کھلائے جاتے ہیں، نفرت کے بھی کھلائے جاتے ہیں، پلائے جاتے ہیں، لیکن اکثر طور پر جو کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل محبت اور نفرت کے جادو میں کھلانا اور پلانا ضروری نہیں ہے، وہ کہیں سے بیٹھ کر وزن کے نیچے تعویذ دبا دیتے ہیں، پنکھوں کے باندھ دیتے ہیں، یا اس طرح ہرن کی جھلیوں کے اوپر، یا اس طرح مختلف قسم کے تعویذات لکھ دیتے ہیں، لیکن جو تباہی اور بربادی کے لیے جادو کیا جا رہا ہوتا ہے کسی کو، تو وہ جادو کھلایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس کے معدے تک کسی نہ کسی صورت میں پہنچا دیا جائے۔ جب معدے کے اندر وہ جادو پہنچتا ہے، وہ اسی دن سے اپنا ورک شروع کر دیتا ہے، کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے ذریعے کوئی بیماریاں بھی بن سکتی ہیں، ممکن ہے کہ کوئی معلوم بیماریاں بن جائیں، ممکن ہے کہ نامعلوم بیماریاں ہوں۔ معلوم یہ ہے کہ اگر آپ بیماریوں کا علاج کریں گے، ایک بیماری ہوگی، آپ اس کا علاج کریں گے، پھر کچھ دنوں بعد دوسری بیماری پیدا ہو جائے گی، پھر دوسری کا علاج کریں گے، پھر پہلے والی جاگ جائے گی، تیسری بیماری پیدا ہو جائے گی، یا ایک ہی بیماری ایسی ہوگی کہ اس کا علاج صحیح معنوں میں نہیں پا رہا ہوگا، یا نامعلوم بیماریاں ہوں گی، پتہ نہیں آ رہا، ڈاکٹر ٹیسٹ کرتے ہوں گے، لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ آتے ہوں گے، تو کسی قسم کا کوئی ٹیسٹ کے اندر کوئی چیز سامنے نہیں آ پا رہی ہوتی، لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کا جو کریٹر ہے وہ جادو ہے۔ اب جب تک آپ اس جادو کا علاج نہیں کریں گے، جب تک اس جادو کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ صحیح معنوں میں ڈاکٹری علاج بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ تو یہاں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بیماریاں ہیں یا کوئی کسی قسم کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں، تو آپ چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ آیا جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، تعویذات وغیرہ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو چیک کرنا کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھے بآسانی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کا لنک بھی ہم نے ڈسکرپشن کے اندر رکھ دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو ہے
بہت آسان ہے، بہت سمپل ہے. آپ بغیر کسی کے پاس جائے، بغیر کسی عامل کے پاس، بغیر کسی معالج کے پاس جائے آپ چیک کر سکتے ہیں. اب اگر چیک کر لیں واقعی ہی جادو ہے تو پھر اب اس کے علاج کیا کرنا چاہیے. اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ یاد رکھیے گا بہت ہی ٹف ہوتا ہے پڑھائی کے حوالے سے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کو آپ نے 313 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر لینا ہے اور پانی اس کو پینا ہے. اس پانی کو نہار منہ اگر پی لیں تو بہت فائدہ ہے، نہیں تو عصر اور مغرب کے درمیان پی لیں، یا سوتے ہوئے کم از کم جو چیز آپ خوراک کھا کے سوتے ہیں وہ اس کو آدھا گھنٹہ گزر گیا ہو تو پھر آپ اس وقت بھی، یعنی معدے کے اوپر اس وقت تازہ غذا کے اوپر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب معدہ خالی ہو اس وقت آپ نے اس کو پڑھنا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. 313 مرتبہ جب آپ دم کر کے پیئیں گے، اس کو جو ہی پیئیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلے گھونٹ سے ہی آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. ممکن ہے ہم اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں کسی کو قے آ جاتی ہے، کسی کا یہ ہوتا ہے کہ پاخانے کے راستے سے صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ معدہ اس کا صاف ہو رہا ہوتا ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اس کو پینا ہے. دوسرا پڑھنے کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ پڑھنے آپ نے اس طرح ہے سورت فلق اور سورت الناس، اس کو 49 مرتبہ، اس میں ایک مرتبہ بھی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے. 49 مرتبہ آپ نے اس کو دم کرنا ہے اور تیل کے اوپر دم کر کے آپ نے مالش کرنی ہے. 3 دن میں دیکھیں اگر آپ کو الٹی آ گئی ہے، قے آ گئی ہے، یا آپ کو موشن وغیرہ ہوئے ہیں، یعنی معدہ صاف ہو رہا ہے، تو اس میں یہ دیکھیے گا کہ آپ کے جسم کے اندر آپ کو یوں محسوس ہو جیسے پہلے کوئی زنجیروں کے اندر بندھے ہوئے تھے، اب جسم کھل رہا ہے، تو سمجھ جائیں آپ کا علاج صحیح معنوں میں جا رہا ہے. اگر الٹی نہیں آتی، آپ کو موشن بھی نہیں ہوتے، معدہ وغیرہ بھی بالکل ٹھیک آپ نے جیسے پہلی حالت میں ہے اسی حالت میں ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، سورۃ یاسین کی شروع والی جو آیات ہیں فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تک، یہاں تک پڑھ لینی ہے سورۃ یاسین کی شروع والی آیات. اور ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد آپ نے سورۃ قریش، سورۃ یاسین کی شروع والی آیات کو 11 مرتبہ، سورۃ قریش کو 72 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورۃ مزمل پھر پانی پہ دم کر کے پینا ہے. اس سے انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا معدہ وغیرہ واش ہو جائے گا. اس سے اگر جب یہ دیکھیں 3 دن میں، پھر دیکھیں 3 دن میں اگر یہ موشن وغیرہ ہوتے ہیں، الٹی آتی ہے، طبیعت معدہ صاف ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ دوبارہ اپنے آپ کو تسلی سے چیک کر لیں یا کسی ماہر معالج سے رابطہ کر لیں. امید ہے ہم نے جس کو بھی بتایا ہے اس سے فائدہ ہوا ہے ان سے. اب یہ ہے کہ آپ کا معدہ بھی صاف ہو گیا ہے، اگر الٹیاں وغیرہ آئی ہیں، موشن وغیرہ آئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 3 دن یا 6 دن کے بعد، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل، ان کو آپ نے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھنا ہے. پانی کے اوپر دم کر کے بھی پینا ہے، ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم کے اوپر بھی پھیر دینا ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا. مزید برآں اگر کوئی بندش ہے یا کوئی تعویذات کے اثرات ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے یا بندش سمجھ نہیں آ رہے، اس کے لیے ہمارا جادو شکن تیل ہے. وہ تیل ہم نے ایک مخصوص ریاضت کے ساتھ مخصوص وقت کے میں بڑی زبردست قسم کی پڑھائی کی گئی ہے اور اس کو مختلف اوقات میں پڑھا گیا ہے، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا زعفران سے لکھا ہوا تعویذ بھی ہے. یہ دونوں بندش کے حوالے سے الگ، ایک پڑھائی کی محنت الگ ہے، تعویذ والی محنت الگ ہے. ہم نے اس کو تیار کیا ہے اور بہت جاندار اور بہت ہی مؤثر ہے. آپ وہ بھی منگوا سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ بھرپور فائدہ ہوگا. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.